بنیادی طور پر پاکستان اور IMF کے درمیان جو فرسٹ ریویو اور سیکنڈ انسٹالمنٹ کے لیے ٹاکس تھیں وہ آج کنکلوڈ ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان براڈر جو میکرو اکنامک اور فسکل فریم ورک ہے اور جو ریوائز ٹارگٹس ہیں ان پہ براڈلی جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ دونوں سائڈز نے اس کو بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اس ریویو کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا ہے۔ لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم تک IMF کی طرف سے اور نہ ہی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، لیکن جو براڈر ایگریمنٹ ہے اس کے تحت جو میکرو اکنامک ٹارگٹس ہیں اور جو پروجیکشنز ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے، اور اسی کے کانسیکوینٹلی جو FBR کا ٹارگٹ ہے اس کو بھی ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ اس کی ریویژن ہو چکی ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ پہلے 6 ماہ میں آپ کو پتہ ہے کہ 8 ماہ میں FBR کا جو شارٹ فال ہے وہ کچھ 605 ارب روپیہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ چونکہ جو میکرو اکنامک نمبرز ہیں وہ ریوائز ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے اس کی پروجیکشن بھی کم کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر سادہ الفاظ میں اس کو بیان کروں تو جو ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے وہ 10.6% ہی رہے گا، لیکن آپ کا جو FBR کا ٹارگٹ ہے جو پہلے 12,970 ارب روپیہ تھا وہ کم کر کے کوئی 12,350 ارب روپے کے لگ بھگ، جو کہ ایکویلنٹ ٹو 10.6% آف GDP ہے، اس پہ دونوں سائٹس کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کوئی منی بجٹ نہیں لانا پڑے گا، بلکہ جو پہلے شارٹ فال ہو چکا ہے وہ فرگو کر دیا گیا ہے، اور جو آئندہ 4 ماہ کے دوران ہے وہ FBR نے ٹوٹل 12,350 ارب روپے کلیکٹ کرنے ہیں۔ تو گوئنگ فارورڈ جیسے ان 8 ماہ میں 600 ارب روپے کا شارٹ فال تھا، کیا اگلے 4 ماہ میں ہم اپنے ہدف کو اچیو کر پائیں گے؟ اور اگر ہدف اچیو کریں گے تبھی 12,350 روپے کا ٹارگٹ اچیو ہوگا نا پھر؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جو اس ٹائم ایک تو یہ جو ٹارگٹ ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوئی ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جو نامینل گروتھ ہے جو کہ بیسیکلی ریئل GDP گروتھ اور انفلیشن کا نمبر ہوتا ہے، تو یہ دونوں نمبر بھی ریوائز ہوئے ہیں، اور خاص کر انفلیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری کی طرف ہے، تو اس کے نتیجے میں پہلے کوئی 12.5% کا ٹارگٹ تھا آن ایوریج، اس کو کم کر کے کوئی 6 to 7% کے لگ بھگ ریوائز کر دیا گیا، اور اسی طرح 3.6% ریئل GDP گروتھ کا ٹارگٹ تھا، اس کی بھی ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوئی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو اوورآل FBR کی کلیکشن ہے اس کے اوپر اتھارٹیز کا یہ کلیم ہے کہ جو ریوائز ٹارگٹ ہے یہ وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ آج ہی آپ نے دیکھا کہ سیلز ٹیکس کا ایک الیکٹرانک مانیٹرنگ کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم انفورسمنٹ کے ذریعے اور افیکٹو مانیٹرنگ کے ذریعے جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید FBR کو یہ ٹارگٹ بھی اچیو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رائٹ، اور جو ریٹیل ہول سیل سیکٹر ہے جس پر خاصی توجہ تھی پچھلے بجٹ میں بھی اور IMF کا بھی بڑا زور تھا، کیا اس حوالے سے مطمئن ہے IMF؟ دیکھیں IMF اس پہ مطمئن ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو پروڈکشن ہے اس کی الیکٹرانک مانیٹرنگ، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو تمام سیکٹرز کے اوپر، جتنی بھی گڈز اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ آف سیل ہے POS ہے اس کو بھی مختلف سیکٹرز کے اوپر ایکسپینڈ کیا جائے گا، تاکہ جو ریٹیل سٹیج پہ یا ہول سیل پہ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کی ایفیکٹو مانیٹرنگ ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ بجٹ میں 236G اور H وہ ریٹیلرز جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہوں گے ان کا ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اس میں ٹیکس کی کلیکشن بھی جو ہے وہ بہتر ہے، اس کو بھی بہتر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ مانیٹرنگ جو ہے اور رسک جو آڈٹ سسٹم ہے اس کے تحت زیادہ سے زیادہ آڈٹ بھی کیے جائیں گے اور افیکٹو آڈٹ کیے جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں FBR نے اور حکومت پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ 250 ارب روپے جو ہے وہ اوورآل جو پورا مالی سال ہے اس کے دوران کلیکٹ ہوں گے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچنے میں FBR کا کلیم ہے کہ اسے مدد ملے گی۔ اور مہتاب صاحب آپ کی خبر میں یہ بھی تھا کہ جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے 2,400 ارب روپے اس کو کم نہیں کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ جو ایکسپینسز ہیں اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے کہ جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ
یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو ایکسکلوڈ کر کے پرائمری سرپلس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. تو ڈیٹ سروسنگ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی 1.3 ٹریلین کی سیونگز ہے. لیکن آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ آپ ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ باقی جو پرائمری سرپلس کا ایگری ٹارگٹ ہے اس کو کم نہ کریں. اب حکومت جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی کر دیں, لیکن اگر پہلے 6 ماہ کی سپینڈنگ کو دیکھیں تو حکومت, میں نہیں سمجھتا کہ 1150 ارب روپے جو ریوائز ٹارگٹ تھا پی ایس ڈی پی کا اس کو اچیو کر سکے گی. لیکن حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے یہ طے کیا ہے کہ وہ ان رائٹنگ دیں گے کہ جتنا شارٹ فال ہوگا اکارڈنگلی سپینڈنگ یا جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو اسی طرح سے ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ.